بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سطر میں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ نشاط امید سے تھی، گو اس کے ماں بننے کا وقت بہت دور تھا، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت تھی جو روایتی انداز میں چند لفظوں میں بیان کر دی گئی تھی۔ میں نے اس نوخیز اور معصوم صورت لڑکی کی زندگی کی بھرپور رنگا رنگ تصویریں بھی دیکھی تھیں اور بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ مردہ حالت بھی دیکھا تھا۔ ایک بار پھر اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں نے وقتی طور پر ذرا ہٹانے کے لیے دوبارہ اخبارات کی ورق گردانی شروع کر دی۔ کسی اخبار میں کہیں کسی ایسی لاش کی دستیابی کا ذکر نہیں تھا جس سے میں اس عجیب سے شخص کی لاش سمجھ سکتا جو ٹونی کے ہاتھوں باغ میں مارا گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس کی لاش شاید اب تک پولیس کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہوگی، لیکن ابھی اس کی خبر رپورٹروں تک پہنچنے کی نوبت نہیں آئی۔ اب کل کے اخبارات میں اس سلسلے میں کوئی خبر نظر آنے کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ اس کا خیال آیا تو میں ایک بار پھر اپنے کوٹ کی جیب سے ٹرانسمیٹر نکال لایا جو کوٹ کے بٹن میں فٹ تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر دوبارہ اسے کھول کر بیٹھ گیا، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر کوئی چیز موجود نہیں۔ کل دوپہر صرف ایک بار اس پر سگنل موصول ہونے کے بعد سے ٹرانسمیٹر خاموش ہی رہا تھا، حالانکہ ظاہر ہے لوگوں کے پاس اس ساخت کے اور بھی ٹرانسمیٹر رہے ہوں گے، لیکن شاید ہر ایک کی فریکوینسی مختلف تھی یا پھر ان میں فریکوینسی تبدیل کرنے کی گنجائش موجود تھی اور انہوں نے اب فریکوینسیاں تبدیل کر لی تھیں۔ فریکوینسی تبدیل کرنے کا نظام مجھے اس میں بھی نظر آ رہا تھا، لیکن ٹرانسمیٹر کا تفصیلی آپریشن کرنے کے لیے نہایت خوردبین قسم کے اوزاروں کی ضرورت تھی جو فی الحال میرے پاس موجود نہیں تھے۔ میں نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اس پر وسط میں چھوٹا سا جو سرخ سا نشان موجود تھا، غالباً یہی ریڈ ڈاٹ تنظیم کا شناختی نشان تھا۔ ٹرانسمیٹر کو میں نے دوبارہ جیب میں رکھ لیا اور فون اپنی طرف کھسکایا۔ نشاط والی خبر اب بھی میرے ذہن میں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے گلبرگ تھانے کا نمبر ملایا اور ASI شریف سیال کو فون پر بلوایا۔ رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد میں نے کہا، سیال صاحب، آپ نے کل صبح نشاط کے امید سے ہونے کی بات نہیں بتائی تھی۔ بتاتا کیسے جناب، اس وقت تک تو خود مجھے بھی معلوم نہیں تھی یہ بات۔ وہ اپنے مخصوص جھٹکے دار لہجے میں بولا، پوسٹ مارٹم رپورٹ تو آ چکی تھی، لیکن وہ انسپیکٹر صاحب کی میز پر پڑی تھی۔ انہوں نے پڑھی تھی نہ، میں نے آپ سے بات ہونے کے کچھ دیر بعد میں نے پڑھی تھی۔ میرے لیے یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ خیال ہے کہ اس قسم کی لڑکیوں کے بارے میں ایسی ہی باتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ تو معلوم ہونے سے رہا کہ موصوفہ بڑی پارسا پاک باز خاتون تھیں، پابند و سوم و صلوات تھیں۔ خیر چھوڑیں، میں نے کہا، یہ بتائیں تفتیش کچھ آگے بڑھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود میں نے وقت نکال کر اس لڑکی کی روم میٹ ملکہ بی بی سے اور اس ایکسٹرا سپلائر، کیا نام ہے اس کا، ہاں، عبد الواحد سے بیان لے لیا ہے۔ دونوں بے قصور ہی لگتے ہیں اور میرا خیال ہے انہوں نے جو کچھ کہا ہے بالکل ٹھیک ہی کہا ہے۔ بہرحال میں نے احتیاطاً دونوں پر تھوڑا سا روب شوب ڈال دیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ مجھ سے پہلے ہی ان دونوں سے مل چکے ہیں۔ آپ بہت تیز جا رہے ہیں، لیکن خیر ہماری بھی تفتیش اپنے حساب سے آگے بڑھ رہی ہے۔ مقتولہ کا سامان وغیرہ میں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ دنیا کے 2-4 اور لوگوں کے نام پتے میں نے نوٹ کیے ہیں جن سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ آپ فکر نہ کریں جناب، کچھ نہ کچھ ضرور سامنے آ جائے گا۔ شریف سیال جس کام کو ہاتھ میں لیتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ کر کے چھوڑتا ہے۔ اس کیس کے اصل تفتیشی افسر انسپیکٹر صاحب تھے، لیکن انہوں نے خود ہی یہ کیس میرے سپرد کر دیا ہے۔ آج صبح اس سلسلے میں ایک صاحب کا فون بھی آیا تھا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ اس کیس کی تفتیش کون کر رہا ہے۔ انسپیکٹر صاحب نے میرا نام ہی لیا اور فون مجھے پکڑا کر خود ضلع کچہری چلے گئے۔ اچانک وہ یوں خاموش ہو گیا جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ روانی میں اس کے منہ سے کوئی غیر ضروری بات نکل گئی ہے۔ میرے کان کھڑے ہوئے، تاہم میں نے بظاہر سرسری سے لہجے میں پوچھا، فون کس نے کیا تھا؟ وہ صرف ایک لمحے خاموش رہا، پھر ذرا نیچی آواز میں بولا، ابھی بتاتا ہوں۔ پھر اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے بغیر کسی کو مخاطب کیا، اللہ دیتے تو یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے؟ چل جا کے ہیڈ محرر صاحب کے پاس بیٹھ کر گامے کسائی والے کیس کی رپورٹ تیار کرا کر فائل مکمل کر۔ آج
مجسٹریٹ صاحب کو پیش کرنی ہے۔ غالباً تخلیہ میسر آ جانے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں نے سوچا آپ کو بتا ہی دوں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں اور ویسے بھی ہمارے درمیان باہمی تعاون کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ فون تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی آیا تھا۔ بولنے والے نے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن آواز سے وہ بہت غمزدہ لگ رہا تھا، شاید بہت دیر روتا بھی رہا ہو۔ مجھ سے جب اس کا رابطہ قائم ہوا تو اس نے پہلے اچھی طرح تصدیق کی کہ قتل کی تفتیش میں ہی کر رہا ہوں۔ پھر وہ التجا کے سے انداز میں کہنے لگا، بھائی صاحب میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ باقی ہر کام کو بھول کر اس کیس کی تفتیش پوری سرگرمی اور تندہی سے کریں اور ہر حال میں قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ میں آپ کی محنت کے اعتراف میں ایک بڑی رقم انعام کے طور پر آپ کے لیے بھجواؤں گا۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک حقیر سا تحفہ ہوگا اور یہ بات صرف میرے اور آپ کے درمیان رہے گی۔ لگتا ہے اس آدمی نے اخبار پڑھتے ہی فون کیا تھا۔ آپ نے پوچھا نہیں کہ وہ کتنی رقم انعام میں بھجوائے گا؟ میں نے دریافت کیا۔ پوچھا تھا جناب، بس یوں ہی غیر سنجیدگی سے ہی پوچھا تھا۔ اس نے کہا کہ کم از کم 2 لاکھ، اور اگر میں قاتل کو عبرتناک سزا دلوانے میں کامیاب رہا تو اس کے بعد مزید انعام بھی بھجوایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر دل میں گدگدی تو ہوئی جناب، لیکن ظاہر ہے اس قسم کی باتوں پر اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ اگر میں اس آدمی کی بات کو سچ بھی سمجھ لوں تو سمجھیں کہ قاتل کے پکڑے جانے کے بعد اس کا کام تو نکل ہی گیا نا، اور کام نکل جانے کے بعد کون کس کو پوچھتا ہے؟ اس قسم کی باتیں مذاق ہی ہو سکتی ہیں جی۔ ویسے بھی میں لالچ میں پڑنا نہیں چاہتا، مجھے تو بہرحال اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہی ہے، اپنا فرض ادا کرنا ہی ہے۔ قاتل کو تلاش کرنا میرا تو فرض ہے ہی جناب۔ ظاہر ہے آپ نے یہ جاننے کی کوشش تو کی ہوگی کہ وہ کون تھا۔ میں نے خریدا، کیوں نہیں جناب، میں نے اس سے بہت پوچھا کہ وہ کون ہے، مقتولہ سے اس کا کیا رشتہ ہے، اور وہ آ کر مقتولہ کی لاش کیوں نہیں لے جاتا، لیکن وہ اسی بات پر اڑا رہا کہ مقتولہ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، اس لیے وہ لاش وغیرہ لینے نہیں آ سکتا، وہ تو بس انسانی ہمدردی کی بنا پر مجھے وہ پیشکش کر رہا ہے۔ اسی لیے تو جناب مجھے یہ بات زیادہ کھوکھلی لگی اور میں نے اس پر اعتبار نہیں کیا۔ ویسے باتوں باتوں میں نے اس شخص کو آپ کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ میرے بارے میں کیا بتا دیا تھا؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ ایک بہت بڑے سیٹھ صاحب جو ہمارے بڑے کرم فرما ہیں، وہ بھی اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ قاتل کو عبرتناک سزا ملے، اور وہ بھی محض انسانی ہمدردی کی بنا پر یہ سب کچھ چاہ رہے ہیں، شریف سیال نے بتایا۔ پھر اس کا رد عمل کیا رہا؟ یہ بات اس نے بڑی دلچسپی سے سنی اور مجھ سے آپ کا فون نمبر بھی لے لیا، شاید وہ آپ کو بھی انعام کی پیشکش کرے۔ وہ دھیرے سے ہنسا، پھر فوراً ہی کھنکار کر گلا صاف کرنے لگا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات بتائی آپ نے سیال صاحب، لیکن افسوس کہ اس سے بھی نہ تو قاتل کی تلاش میں کوئی مدد مل سکتی ہے اور نہ نشاد کی اصلیت پر کوئی روشنی پڑ سکتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں جناب یہ بات تو ہے۔ اس نے تسلیم کیا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ میں آپ سے کوئی بات چھپا نہیں رہا، پرسنل اور کانفیڈینشیل دونوں طرح کی باتیں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، یعنی میرا آپ سے تعاون جاری ہے۔ میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں سیال صاحب۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت سے چھوٹے بڑے ایسے افسران میرے کرم فرما ہیں جو دل کے بڑے اچھے اور نہایت انسان دوست ہیں۔ میں ان کا بڑا قدردان ہوں۔ انسانی بھلائی کے کاموں اور ظالموں اور بدماشوں کو سبق آموز انجام تک پہنچانے میں وہ قانون سے ہٹ کر بھی خاموشی سے میری مدد کرتے ہیں۔ ان میں اب آپ کا نام بھی شامل ہو گیا ہے۔ مہربانی ہے جناب آپ کی۔ وہ خوش دلی سے بولا، لوگ کہتے ہیں پولیس والوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، لیکن ہم نے تو جناب اچھے آدمیوں کو ہمیشہ دوست رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تکلیف اور کیجئے گا سیال صاحب، میں نے کہا، اگر پرسوں تک بھی نشاد کا کوئی وارث لاش لینے نہ آیا تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کی تکفین و تدفین بہت اچھے اور موزوں طریقے سے ہو جائے، کوئی کمی نہ رہے، ہر کام باعزت طریقے سے ہو۔ اخراجات کے لیے میں رقم اپنے آدمی کا ہاتھ بھجوا دوں گا۔ میرا مطلب ہے کہ اگر وہ لوارث بھی تھی تو اس کی لاش لوارثوں کی طرح دفن نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہو جائے گا، شریف سیال نے مستعدی سے کہا، اور میں نے خدا حافظ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر میں نے گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی میں بیٹھ کر پہلے میں ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں پہنچا۔ بالکل سکون تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ایک ایسا پرسکوت گھر معلوم ہوتا تھا جہاں گنجائش سے کہیں کم افراد رہتے ہوں اور وہ بھی بے حد خاموشی پسند ہوں۔ حالانکہ
यहाँ बड़े बड़े अहम और हंगामा खेज किस्म के काम भी निपटाए जाते थे और थोड़ा बहुत दफ्तरी किस्म का काम भी होता था। जूली लान पर बैठी अपने नाखून तराशने और इन्हें संवारने में मसरूफ थी, गोया इसे दुनिया में और कोई मसरूफियत ही ना हो। वो ट्राउजर और ढीली डाली शर्ट में थी, आस्तीनें चढ़ी हुई थी। मुझे देखकर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। वो तीनों मेहमान खाने में ही हैं? मैंने हेलो के बाद पूछा। यस सर, आप देखेंगे? इसने पूछा। हाँ, मैंने इसके साथ चलते हुए कहा। कुछ ज्यादा तो नहीं करना पड़ी इन पर? नहीं सर, कोई ऐसी खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, जोली बेपरवाही से कहा। वैसे वो आम बदमाशों से खासे ऊंचे दर्जे के बदमाश हैं, बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का एक बाकायदा गिरोह है इनका। असला भी इनके पास काफी है, हल्की मशीन गने तक हैं। इस तरह की वारदातों पर कमर बस्ता रहते हैं, खुद अपने तौर पर भी और आर्डर पर भी काम करते हैं। इस दौरान अंदर से हनीफ खान भी हमारे साथ हो लिया और हम अकबी आल की तरफ जा रहे थे। जूली बात जारी रखते हुए बोली, मैंने सारी मालूमात हासिल कर ली हैं, अगर हुक्म दें तो इनके गिरोह का सफाया कर दिया जाए। फिलहाल तो सिर्फ इन्हें सबक सिखाना और असल बात मालूम करना ही मेरा मकसद था। अगर इन्होंने सबक ना सीखा और आइंदा हमसे टकराने की कोशिश की तो फिर देखा जाएगा। तुम्हें मालूम है, बगैर किसी वजह के खून रेजी हमारी पॉलिसी नहीं है और ना ही मुझे पसंद है। यस सर, जूली मुस्कुराई। मैं तो एहतियातन पूछा था। इस दौरान हम सीढ़ियां उतरने लगे थे, हम तय खाने की तरफ जा रहे थे। हनीफ खान खामोशी से आगे चल रहा था। इनके गिरोह का नाम रेड डॉट है क्या? मैंने पूछा। नहीं सर, जूली ने नफी में सर हिलाया। कोई नाम वगैरह नहीं है इनके गिरोह का, बस यूं ही 10 आदमियों का गिरोह है जो धड़ल्ले से बदमाशी करते हैं। जुए के अड्डे वगैरह भी हैं इनके, लेकिन कोई ऐसी पढ़ी लिखी किस्म की चीज नहीं जो गिरोह का अंग्रेजी में नाम वगैरह रखने का सोचने लगे। मैंने अभी तक असल बात नहीं पूछी थी, वो तय खाने में पहुंचकर ही पूछना चाहता था। सीढ़ियां बज़ाहिर एक रूम की मालूम होती थी जो बाएं हाथ पर था। दाएं तरफ इसके करीब ही स्विच बोर्ड मौजूद था। हनीफ खान ने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के 3 स्विच एक खास तरतीब से कई मरतबा दबाए और दीवार एक तरफ हट गई। सामने ठोस स्टील का एक साउंड प्रूफ दरवाजा मौजूद था। इसके कंट्रोल के स्विच अलग थे। हनीफ खान ने इन्हें भी एक खास तरतीब से दबाया। वो बाहर नजर भी नहीं आते थे, स्टील ही की एक पट्टी के नीचे छुपे हुए थे और पट्टी को हटाने की एक अलग तरकीब थी। स्याह स्टील का दरवाजा बे आवाज तरीके से खुल गया और हम तवीलो अरीज तय खाने में जा पहुंचे। ये तय खाना कई हिस्सों पर मुश्तमिल था। इसमें कैदियों को रखने के लिए मुख्तलिफ साख्ती कोठरियां बनी थीं और टार्चर सेल भी। यहाँ तक पहुँचने की नौबत सिर्फ इन्हीं लोगों की आती थी जो इंसानियत और माशरे के लिए नासूर से कम नहीं होते थे या फिर जो हमारा जीना दूबर करने की कोशिश करते थे। हर किसी तरह भी बाज नहीं आते थे। यहाँ भी इनको सीधा करने के मुख्तलिफ मराहल होते थे। हमारी कोशिश यही होती थी कि आखिरी मरहले तक कोई न जाए। वो तीनों कंक्रीट के एक चबूतरे पर लेटे हुए थे। इन के जिस्मों पर कमीजें नहीं थीं, जिस्मों पर बज़ाहिर निशानात भी मामूली से थे, लेकिन इनकी हालत मुर्दों से भी बदतर थी। वो बगैर किसी तशद्दुद के लाशों के चित लेटे हुए थे। क्लीन शेव बदमाश के जिस्म को तो वक्फे वक्फे से यूं झटके लग रहे थे जैसे इस पर नज़ा का आलम तारी हो। मूंछों वाले की आंखें नीमवा थीं और बाछों से कफ बह रहा था। कफल चिकन आंखें बंद किए लेटा था और हिचकियां सी ले रहा था। तय खाने में बदरूह भी मौजूद था और खामोशी से बाज चीजों को इनकी सही जगहों पर रख रहा था और दीवार गिर अलमारियों के ताले वगैरह चेक कर रहा था। बदरू भी हमारे खास आदमियों में से एक था। वो बहुत ज्यादा ज़हीन या फुर्तीला नहीं था, मगर फिर भी बहुत काम का आदमी था। हमें अदब से सलाम करके वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। वो तकरीबन 6.5 फुट का एक स्याह फाम आदमी था, लेकिन इसके मोटे मोटे होंठ कुदरती तौर पर खून की तरह सुर्ख मालूम होते थे। इसका जिस्म सांड से ज्यादा मजबूत था। अलग सुबह जिस्म को एक खास तेल की मालिश करके वो जब बागीचे में दरख्तों के दरमियान कसरत करता था तो इसके जिस्म में मछलियां इसी तरह तड़पती थीं जिस तरह सचमुच की मछलियां पानी में मचलती हैं। वो हाथों से लोहे की मोटी मोटी सलाखें मोड़ देता था और ठोस दीवारों पर टक्करें मारने से ही इसके तरबूज नुमा सर का कुछ नहीं बिगड़ता था। मौसम ख्वाह कुछ भी होता, वो हमेशा निकर बनियान और कैनवस के जूतों में ही नजर आता था। वो इस तय खाने का इंचार्ज था और हनीफ खान का
کا ماتحت تھا۔ جولی نے مونچھوں والے بدماش کے بال پکڑ کر اسے بٹھایا مگر وہ ادھر ادھر کو جھولنے لگا۔ جولی کے اشارے پر بدرو نے اس کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور کچھ پانی اسے پلایا بھی، تب وہ ذرا بیٹھنے کے قابل ہوا، لیکن اس کی گردن اب بھی گویا ڈلکی جا رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جولی نے اس کے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دے کر پوچھا۔ محمد طارق، اس نے سرگوشی نما آواز میں لیکن بغیر کسی ہیلو حجت کے فوراً جواب دیا۔ اس کا انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے اسے فوری جواب دینے کے لیے صدایا گیا ہے۔ تمہیں کس نے بھیجا تھا اور کیوں بھیجا تھا؟ جولی نے مزید پوچھا۔ قیصر ملک نے، سیٹھ صاحب کو قتل کرنے کے لیے۔ اس نے چڑی چڑی سی آنکھوں سے میری طرف اشارہ کیا۔ کتنی رقم دی تھی؟ جولی گویا کسی بچے سے اس کا سبق سن رہی تھی۔ 5 لاکھ جی، کام مشکل تھا، ہم نے ساری رقم ایڈوانس لی تھی۔ اس کی آواز سرگوشی سے ہی مشابہ رہی۔ تم نے بہت کم رقم پر حامی بھر لی تھی چوگد۔ جولی نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ ہاتھ چبوترے پر ٹکائے اس طرح بیٹھا رہا کہ اس کی ٹھوڑی سینے کو تقریباً چھونے لگی۔ میں ایک طویل سانس لے کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی اور جب میں بولا تو یہ مایوسی غیر ارادی طور پر میرے لہجے میں جھلک آئی۔ کھوتا پہاڑ نکلا چوہا، یہ تو اسی الو کے پٹھے قیصر ملک کا چکر تھا۔ اس بدبخت کا دماغ ابھی ٹھکانے پر نہیں آیا۔ وہی گھٹیا حربے، وہی کرائے کے قاتل۔ مجھے اپنی کان پٹیوں میں تپش سی محسوس ہو رہی تھی۔ جولی گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیزاری کو کنٹرول کرنے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے ملک بھر کے جرائم پیشہ گروہوں سے اس لانتی کی شناسائی ہے اور وہ میرے قتل کے لیے یکے بعد دیگرے سب کی خدمات حاصل کر کے رہے گا۔ اس کی زندگی کا گویا مقصد صرف یہی رہ گیا ہے۔ بالکل یہی بات ہے سر، جولی سنجیدگی سے بولی۔ وہ تقریباً تمام حالات سے آگاہ تھی۔ یہ اس کے لیے زندگی موت اور نا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کا چین سے بیٹھنا بہت مشکل ہوگا۔ اس قسم کے لوگ حالات سے کوئی سبق نہیں سیکھتے، اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں۔ اسی دوران محمد طارق نامی اس بدماش میں شاید زندگی کی کچھ لہر ابری یا وہ بسد کوشش اپنی بچی کھچی توانائی مجتمع کر کے چبوترے سے کھسکا اور ایک دم لڑک کر میرے قدموں میں آ کر گرا۔ سسکیوں اور ہچکیوں کے امتزاج کے درمیان وہ عجیب سی سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا، صاحب، بڑے صاحب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ قیصر ملک نے ہمیں بتایا تو تھا کہ آپ بہت خطرناک آدمی ہیں، کام بہت مشکل ہے، لیکن ہم اس کی بات کو صحیح طرح سے سمجھے نہیں تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ آپ بہرحال ہوں گے تو دوسرے بڑے سیٹوں ہی کی طرح زیادہ سے زیادہ بس یہی ہوگا کہ آپ نے کچھ بدماش پال رکھے ہوں گے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا صاحب کہ آپ تو چیز ہی کچھ اور ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ آہو زاری کرنے اور پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں، میں نے نرمی سے کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر واپسی چبوترے پر بٹھا دیا۔ تمہیں اتنی تکلیف ہی نہ اٹھانا پڑتی اگر تم مجھے میرے گھر پر ہی بتا دیتے کہ تمہیں قیصر ملک نے بھیجا ہے، میں تمہیں اسی وقت چھوڑ دیتا۔ مجھے تم جیسے کرائے کے قاتلوں سے بھلا کیا لینا تھا؟ اصلی مجرم تو وہ ہوتے ہیں جو ان کو بھیجتے ہیں۔ سزا کرائے کے قاتلوں کو بھی ملنی چاہیے، لیکن اس کی پرورش کرنے والوں کو زیادہ کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اب بھی جیسے ہی میں نے تمہارے منہ سے سنا کہ تمہیں قیصر ملک نے بھیجا تھا تو میں نے اسی لمحے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے شکستہ وجود میں گویا زندگی کی لہر عود آئی۔ اس کی سوجی سوجی آنکھیں جن کے گرد نیلے ہلکے پڑ چکے تھے قدرے ٹھیک نظر آنے لگیں اور اس نے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی سے زیادہ بلند آواز میں بے یقینی سے پوچھا، صاحب کیا آپ واقعی ہمیں چھوڑ دیں گے؟ بالکل معاف کر دیں گے؟ ہاں، اب سے کچھ دیر بعد تم آزاد ہو جاؤ گے اور مجھے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوگی کہ تم باہر جا کر کیا کرتے ہو۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن قیصر ملک کو ایک پیغام ضرور دے دینا کہ زندہ رہنے کا اس کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آئندہ وہ خود یا کرائے کے قاتلوں کے ذریعے میری جانب 1 انچ بھی پیش قدمی نہ کرے۔ یہ آخری موقع تھا کہ میں اسے معاف کر رہا ہوں، لیکن آئندہ ایسی کوئی بھی کوشش اس کی زندگی کی آخری کوشش ہوگی۔ تم اچھی طرح سن رہے ہو نا، سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلانے کی کوشش کی لیکن کرا کر گردن تھام لی۔ تمہیں یہ پیغام اسی طرح لفظ بے لفظ اسی مفہوم کے ساتھ قیصر ملک کو دینا ہے، بس یہی تمہاری رہائی کی واحد شرط ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا اور ایک لمحے کے لیے غیر ارادی طور پر میرے دانت بینچ گئے، لیکن پھر میں نے فوراً ہی جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ میں اسے ضرور آپ کا پیغام دوں گا، بلکہ اس طرف سے بھی سمجھاؤں گا۔ رہائی کی امید نظر آتے ہی اس کی
کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ گئیں اور وہ دوبارہ داپ سے چبوترے پر بیٹھ گیا۔ کلین شیپ بدماش اور کفل چکن نوجوان بھی یہ خوشخبریاں سن کر آنکھیں کھول دی تھیں اور کانپتے بازوؤں کے سہارے اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے محمد طارق سے کہا، قیصر ملک تو زخمی تھا، اسپتال میں داخل تھا، کیا وہ صحت یاب ہو گیا؟ جی ہاں، محمد طارق نے نحیف آواز میں جواب دیا، لیکن ابھی چھڑی کے سہارے لنگڑا کر چلتا ہے، مگر صاحب سچی بات یہ ہے کہ اس پر جنون طاری ہے آپ کو قتل کروانے کا۔ اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کیا کرے اور معلوم نہیں وہ کیا کر گزرے گا۔ اسے 100% یقین ہو جائے کہ کوئی آپ کو قتل کر سکتا ہے تو شاید اس مقصد کے لیے اپنی ساری دولت بھی دے دے، لیکن صاحب میں اس کا جنون اتارنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور حنیف خان سے کہا، انہی کی گاڑی میں محفوظ طریقے سے کہیں بھجوا دینا۔ بہت بہتر، حنیف خان نے دھیمے لہجے میں کہا اور ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ میں اور جولی واپس چل دیے۔